اسلامی ہیرو امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ یہ آپ کا ایمان تازہ کرے گی اور آپ کو زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں میں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے گی۔ 7.5 لاکھ احادیث ان کو یاد تھیں، بلکہ اس سے بھی زائد، اور واسق، معتصم اور مامون تین جو بادشاہ تھے، انہوں نے ان کے اوپر سختیاں کرتے رہے، تینوں اپنے اپنے دور میں مختلف انداز سے سختیاں کرتے، لیکن ان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکے۔ وہ کہتے تھے کہ جی قرآن پاک کو مخلوق مانو، یہ کہتے تھے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا یہ ان کے سامنے ڈٹے رہے۔ دوسرے لوگ ہمت ہار جاتے، گھبرا جاتے، ہاں میں ہاں ملاتے طاقتور کے، لیکن یہ اپنے راہ رستے پہ قائم رہے۔ ان کو اپنے راہ سے ہٹانے کے لیے نرمی، سختی، ہر طرح سے انہوں نے آزمایا۔ گدھے کے اوپر بٹھا دیا جاتا، چہرہ کالا کر دیا جاتا، اونٹ کے اوپر جو ہے جی بیڑیاں، ان کے زنجیریں باندھ کے جی اونٹ کے اوپر ان کو کہا گیا جی اپنے درباریوں کو، فوجیوں کو، کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ اب اونٹ پر چڑھنے میں بھی مدد نہ کرتے، اترنے میں بھی مدد نہ کرتے، گرتے پڑتے، زنجیریں بندھی ہوئی، اور بازار میں تماشا بنا دیتے ان کا۔ لوگ اکٹھے ہوتے، دیکھتے، اور امام صاحب فرماتے جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے جان لے، اور جو جانتا ہے وہ سن لے کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بادشاہ ہیں اس وقت کے، جو حکمران ہیں، وہ غلط ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں اپنے رستے سے نہیں ہٹ رہا۔ یعنی اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا، عام انسان ہوتا، تو وہ اسی چیز کو اپنے لیے ایک گلہ بنا لیتا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں اتنی مشکلیں کیوں اٹھاؤں۔ بہت سارے لوگ تھے جو پیچھے ہٹے، لیکن امام صاحب نے اپنے رستے پہ اپنے قائم رہے۔ اس وقت کا ایک لوہار تھا، برادری کا لوہار تھا، لیکن بہت بڑا ڈاکو تھا، ابو الحسن تھا اس کا نام۔ وہ ان کے پاس آیا، جب ان کو لے کے جا رہے تھے، اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے چوریاں کرنے کے لیے میں نے سینکڑوں کوڑے کھائے ہیں، لیکن میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ آپ رستے سے نہ ہٹ جانا، آپ کو اوپر سختیاں ہونی ہیں، کوڑے پر پڑنے ہیں، آپ کو سختیوں سے ڈر کے کہیں رستے سے نہ ہٹ جانا، حق کے رستے سے نہ ہٹ جانا، کہ میں غلط رستے سے نہیں ہٹا، آپ صحیح رستے سے نہ ہٹ جانا۔ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام انسان، ہم لوگ جو ہیں وہ صحیح رستہ چھوڑ دیتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب آزمائش آتی ہے، تو ہم صحیح رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امام صاحب آخری وقت تک ابو الحسن کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہ بے شک وہ ڈاکو تھا، بے شک وہ عام دنیا دار تھا، لیکن اس کے جو الفاظ تھے انہوں نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے ذرا بھی پریشانی جو تھی مصائب کا مقابلہ کرنے میں، ذرا بھی تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ ذرے کے برابر لگنے لگی، کم ہونے لگی۔ اور اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ اس نے مجھے بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دیا۔ یہاں تک کہ آپ کا جو بیٹا تھا وہ بھی کہتا کہ آپ اس شخص کے لیے اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، بیٹا تو میں ہوں آپ کا۔ تو پھر آپ فرماتے کہ اس نے جو مجھے نصیحت کی تھی، مجھے اس کا بہت زیادہ قدر ہے۔ مسائل، پریشانیاں جب یہاں تک سختی کی جاتی تھی کہ 80 کوڑے مارے، اور اتنے زور سے مارے، اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کو لگتے تو اس کا برا حال ہو جاتا۔ اور یہ نہیں کہ ایک ہی شخص کوڑے مارتا، لین لگا دی جلاد کی، ایک جلاد جو تھا وہ 2 کوڑے مارتا تاکہ پورے زور سے مار سکے، پھر دوسرے کی باری، پھر تیسرے کی باری، پھر چوتھے۔ اتنے کوڑے، اور وقت کے امام، اور جو کہ انتہائی، جن کی سمجھ لیں کہ دن رات عبادت میں، نیکی میں گزر رہا ہو، اس انسان نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اور اپنے جاننے والوں کو، دوسروں کو فرماتے، جب تھوڑا بیچ میں موقع ملتا، ریسٹ ملتی، بریک ملتی، تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ۔ جو ان کے طلباء تھے، جو جاننے والے تھے، ان کو کہتے کہ جو بھی مشکل مصیبت ہے، اللہ کے سوا تو کسی کی طرف سے نہیں آ سکتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے،
یعنی گلہ شکوہ نہ مخلوق سے نہ خدا سے، اتنا زیادہ ایمان مضبوط۔ اور آج ہم ذرا سی مصیبت پریشانی آتی ہے تو مصیبت سے زیادہ ہماری سوچیں ہم کو پریشان کر دیتی ہیں، ہماری شکوے گلے یہ چیزیں ہم کو پریشان کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ تکلیفیں دے دے کے ان تینوں بادشاہوں کا دور ختم ہوا۔ آگے متوکل جو تھا، ان کا بیٹا جو تھا مامون کا، وہ رحم دل تھا، اس نے پھر ان کو آزادی دی۔ لیکن اس سے پہلے جو تھے بادشاہ، وہ یہاں تک کہ وہ ایک نے کہا کہ تم مجھے مسلمانوں کے امام ہو، مجھے میرے بیٹے کی طرح عزیز ہو، میں تمہیں تمہاری ساری مشکلات ختم کر دوں گا، پریشانیاں ختم کر دوں گا، دولت دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو فرمانے لگے تم بادشاہ اپنی جگہ پہ ہو، مجھے کوئی ایک دلیل قرآن سے لا دو، میں وہی کہوں گا۔ پھر دوبارہ سختیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے دور ختم ہوئے، اور اس کے بعد جب ان کو رہائی ملی تو اس وقت ان کو بے شمار جو دولت ہے وہ دینے کے لیے بادشاہ نے بھیجا۔ جب ان تینوں بادشاہوں کا دور ختم ہو گیا تو پھر ان کے اگلے جانشین نے دولت بھیجی، تو پھر دوبارہ رو پڑے کہ یا اللہ، پہلے تو نے مصیبتیں دے کے آزمایا، اب تم دولت دے کے آزما رہے ہو۔ اور جو دولت لے کے آیا تھا اس نے کہا کہ آپ، بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں آپ کو چاہیے تو آپ یہ رکھ لیں، غریبوں میں بانٹ دیجیے گا۔ اس پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار پہ زیادہ ضرورت مند آتے ہیں لوگ، وہ خود بانٹے، میں نے ان کی جو دولت ہے غریبوں کو بانٹنے کے لیے بھی نہیں دینی۔ یہاں پر دیکھیں کہ کتنا عظیم درجہ، کتنا زیادہ ان کا پختہ ایمان تھا، اور دولت سے کتنی زیادہ ان لوگوں کو بے رغبتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر بات اللہ تعالیٰ نے درجات تو ان کے بلند کیے ہی ہیں، لیکن ہماری جو ہے دعا جو ہے، تاکہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو وہ ہمارے لیے مغفرت، ہمت اور حوصلے، اور زندگی میں مشکلات کا ہمارے لیے سبب بنے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، اور اس بات سے ہمیں ہدایت، ہمت اور حوصلہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اس سے ممکن ہے کہ کسی کو جو مشکل میں، پریشانی میں ہو، یا خدا نخواستہ زندگی میں مشکلات تو ہر انسان کو آنی ہوتی ہے، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں اور ایمان کو پختگی عطا فرماتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیور فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔